الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آج کی اس نشست میں میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی قربانی دلائل شرعیہ کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی دلائل شرعیہ کے ساتھ ثابت ہے۔ اس سلسلے میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اور دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثمانیۃ ازواج، یعنی کہ 8 جانور نر اور مادہ جن کے قربانی کا حکم قرآن مجید میں آیا۔ ثمانیۃ ازواج کی تفسیر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم عن لیث ابن ابی سلیم قال الجاموس والبختي من الازواج الثمانیہ۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا لیث بن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ جو ہے وہ ازواج ثمانیہ میں داخل ہے۔ تو یہ میری پہلی دلیل تھی۔ اس سلسلہ میں میری دوسری دلیل یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے مسند الفردوس امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مسند الفردوس امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر اس کی 2 ہے، اور یہ چھپی ہوئی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھینس جو ہے وہ قربانی کے اندر 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، یعنی کہ 7 افراد جو ہیں وہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بھینس کی قربانی صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ میری دوسری دلیل تھی۔ اس کے بعد میری تیسری دلیل یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہی روایت جو میں مصنف سے پڑھنے لگا ہوں فتاوی علماء حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی جلد نمبر 13 ہے، جو کہ غیر مقلدین کا معتبر فتاوی ہے۔ لکھتے ہیں ان الحسن انہ یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، یعنی امام حسن بصری سے روایت ہے کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے، یعنی کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے قائم مقام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی دلیل کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتا ہوں۔ امام مالک جو کہ جلیل القدر امام ہیں، یہ ان کی موطا امام مالک ہے، اور ترجمہ کرنے والے غیر مقلد عالم علامہ وحید الزماں حیدرآبادی ہیں۔ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی لکھتے ہیں امام مالک نے فرمایا ہے اسی طرح گائے بھینس دونوں ایک جنس ہیں، یعنی گائے اور بھینس دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ تو یہی بات شرح سرکانی کے اندر علامہ محمد بن عبد الباقی سرکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں مجموع الفتاوی ہے امام ابن تیمیہ کا، جو کہ غیر مقلدین کے امام ہیں، اور اس کی جلد نمبر 25 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 21 ہے۔ 21 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں والجوامیس بمنزلۃ البقر حکی ابن المنذر فیہ الاجماع۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے، اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا۔ الحمدللہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے۔ پوری امت کے اندر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے۔ تو یہ میرے تھے شرعی دلائل۔ اب میں غیر مقلدین کے اکابرین کے بھی چند فتاوی جات پیش کر دیتا ہوں، جنہوں نے اپنے فتاوی جات کے اندر لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ثنائیہ ہے غیر مقلدین کے عالم دین علامہ ثناء اللہ امرتسری کا، اس کا صفحہ نمبر 810 ہے۔ 810 صفحے کے اوپر لکھتا ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کے حافظ الحدیث حافظ زبیر علی زئی کا فتاوی علمیہ ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر 181 ہے اور جلد نمبر اس کی 2 ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 181 کے اوپر لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کے محدث فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری ہے، علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری کا، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 402 کے اوپر لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کے محدث الاثر علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری کا فتاوی ہے، اس کے صفحہ نمبر 490 کے اوپر لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، بھینس گائے کے حکم میں۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کی معتبر کتاب ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، لکھنے والے حافظ نعیم الحق ملتانی غیر مقلد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 203 کے اوپر اکابر غیر مقلد اپنے علماء کے نام لکھے ہیں جو بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔ سب سے پہلا نام انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا لکھا، اس کے بعد محدث الاثر حافظ محمد گوندلوی، پھر آگے چل کے لکھتے ہیں مولانا عبد القادر حصاروی، اس کے بعد لکھتے ہیں مولانا امین اللہ پشاوری، اس کے بعد لکھتے ہیں عبد العزیز نورستانی، اس کے بعد لکھتے ہیں جماعت غربائے اہل حدیث کراچی، اس کے بعد لکھتے ہیں حافظ احمد اللہ فیصل آبادی، اس کے بعد لکھتے ہیں مولانا رفیق اسری، اس کے بعد لکھتے ہیں مولانا سعید مجتبی۔ یہ تمام 15 اکابر اہل حدیث عالم جو تھے یہ بھینس کے قربانی کے قائل تھے۔ الحمدللہ میں نے دلائل شریعہ کے ساتھ اور غیر مقلدین کے اپنی کتب سے، ان کے اپنے اکابرین سے ثابت کیا کہ وہ تمام کے تمام اکابرین ان کے جو تھے وہ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل تھے۔ الحمدللہ یہ آج کی نشست کے اندر میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل شریعہ کی روشنی میں ثابت کیا کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ پاک حق سوچ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔